وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ بات کہی، یعنی اپنی بیٹی کو۔ لأخته کسی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس کا تعاقب کرو، یعنی تابوت کا، جس تابوت میں یا ٹوکرے میں بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہایا تھا۔ ماں نے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، کیونکہ فکر مند تھی کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، بچہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ فبصرت بہ عن جنوب، وہ بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ اس کے پہلو کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، ساتھ ساتھ لہم لا یشعرون، لیکن دوسرے لوگوں کو اس نے پتہ نہیں چلنے دیا۔ یعنی اس طریقے سے اس نے تعاقب کیا اپنے بھائی کا یا اس ٹوکرے کا کہ دوسرے لوگوں کو علم نہ ہو کہ اس بچی کا، اس لڑکی کا، اس لڑکے کے ساتھ یا اس تابوت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ آگے پھر کچھ باتیں درمیان سے چھوڑ دی گئی ہیں۔ وہ ٹوکرا جو تھا یا تابوت وہ فرعون کے محل کے قریب پکڑ لیا گیا۔ فرعون نے یا خود اس کے آدمیوں نے وہ پکڑے گھر لے گئے اور دیکھا کہ بچہ ہے اس میں۔ بچے کے بارے میں اس نے قتل کرنا چاہا فرعون نے، لیکن جو فرعون کی بیوی تھی اس نے روک دیا کہ شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کی فوری ضرورت تھی بچے کی کہ اس کو دودھ وغیرہ پلایا جائے، اس کو خوراک دی جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے دائیوں کا دودھ اس کے لیے حرام کر دیا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تدبیر کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنے گھر بھجوانا تھا. اس کی تدبیر کا یہ حصہ تھا کہ جتنے بھی دائیوں کو انہوں نے بلایا دودھ پلانے کے لیے، بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، اس بچی نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچی جو ہے وہ تعاقب کر رہی تھی، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ بچہ کہاں گیا ہے، فرعون کے محل میں پہنچا ہے. اب بچی بھی اس انتظار میں تھی کہ کس طرح بات کا موقع ملے، کیونکہ پتہ چل گیا کہ کسی دائی کا یہ دودھ نہیں بچہ پی رہا، اعلان کیا ہو یا پوچھ گچھ کی ہو. اس بچی نے خود ہمت کر کے آگے بڑھ کے یہ بات کہی کہ میں تمہیں ایک دائی کا پتہ دیتی ہوں، وہ دائی بھی بڑی اچھی ہے، بڑی خیر خواہ ہے اور بڑی ہمدردی کے ساتھ اس بچے کی پرورش کرے گی، میں تمہیں اس کا پتہ بتاتی ہوں. اللہ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم الی اہل بیت، بچی نے کہا فرعون والوں سے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ نہ دوں یکفلونہ، جو اس کی پرورش کریں، لکم تمہارے لیے، مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری خاطر پرورش کرے گی دائی اور تم اس کو معاوضہ دو گے، اس لیے کہ اسے تمہارے لیے یہ کام کرنا ہے. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ گھر والے جو ہیں یا وہ دائی جو ہے بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ اس کی پرورش کرے گی، اس کی تعلیم و تربیت کرے گی. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس تدبیر کے ساتھ ہم نے بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس بھجوا دیا. یہ ساری غیر محسوس تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی کہ بچے کو اسی گھر میں پہنچا دیا جس گھر سے یہ حکم جاری ہوا تھا کہ بچوں کو زندہ نہ چھوڑا جائے. فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، والدہ پریشان نہ ہو، والدہ کو غم نہ ہو. والدہ کے پاس ہم نے پہنچا دیا اسے، وَلَا تَحْزَنَ، اور اس کو کسی قسم کا غم لاحق نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ اس کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. اب بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ایمان اگر اتنا پختہ ہو، اتنا یقین ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ وعدے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پورے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ایسے وعدہ کیا ہے، اچھا تم یہ کرو تمہیں یہ ملے گا، تم یہ کرو یہ ملے گا، تو میں تو کر رہا ہوں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ بڑی دعائیں کی ہیں، بڑا مانگتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا. اب اصل میں بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ بادشاہ فرمائی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ ہماری طرف سے ایسی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہمارے عمل کی وجہ سے یا ہماری طرف سے کوئی ایسی کثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بات پوری نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن وہ کمی یا کثر جو ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے، جس وجہ سے انسان محسوس کرتا ہے کہ بات ہو نہیں رہی، بات بن نہیں رہی. مانگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اس میں کمی اور کوتاہی جو ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں. اور ہم نے جو بات کہی تھی کہ بچے کو تمہاری پاس واپس لے آئیں گے، ہم نے اس کے پاس واپس بھجوا دیا تاکہ اس کا یقین اور پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ بالکل برحق اور سچی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات سے ناواقف ہے یا جانتے نہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ تو پورے ہوتے ہیں،
لیکن جو کمی کوتاہی ہے وہ ہوتی ہے انسانوں کی طرف سے، جس وجہ سے تاخیر ہوتی ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اشدہ کی عمر کا مفسرین نے لکھا ہے کہ 32 اور 33 سال کی جو عمر ہے وہ اشدہ میں آتی ہے، اور یہی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جنتی لوگوں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھرپور طاقت اور بھرپور قوت کی عمر ہے نا، اس عمر میں جنتی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور جو وسطوا ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر ہے۔ اشدہ کی عمر جو ہے وہ 32 اور 33 سال کی ہے، اور اشدہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال کی۔ مطلب یہ کہ وہ پوری طرح جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا اور قوت والا ہو گیا، پھر وہ اس کی جو قوت تھی نا پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ استوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو قوتیں تھیں، اس کے جو قوا تھے، وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ 40 سال کے بعد حکماء کہتے ہیں کہ انسان کی عمر کا تنزل شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اعضاء جو ہیں ان کی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ 40 سال تک انسان بڑھتا رہتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور 32-33 سال کی عمر جو ہے وہ بھرپور طاقت اور بھرپور قوت کی عمر ہے۔ اس کے بعد 40 سال تک تکمیل ہو جاتی ہے انسان کی طاقت اور قوت کی، اور 40 سال کے بعد پھر یا 40 سال کے لگ بھگ انسان کے قوا جو ہیں ان میں زور شروع ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ چونکہ وہ بنی اسرائیل تھے اور جو فرعون کی قوم تھی، قبطی قوم، وہ ظلم کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کا گھرانہ بھی اس کے فرعون کے اعمال اور کرتوتوں سے نفرت کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی رضا کی نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ جو نفرت تھی برائی سے، فرعون کے ظلم کر رہا تھا، اس ظلم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ہم بدلہ دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائی سے انسان کا نفرت کرنا یہ بھی نیکی، برائی کو روک نہ سکے انسان تو یہ انسان کے بس سے باہر بات ہو تو ٹھیک ہے، وہ اس کو ہاتھ سے نہ روکے، لیکن جو برائی سے نفرت کرنا ہے اگرچہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی میں شمار کیا ہے کہ جو برائی سے ظلم سے نفرت کرنے والے ہیں ان کو ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، اب یہ جوانی کی عمر کو پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے 32 سال 33 سال جو ہیں فرعون کے گھر میں گزارے۔ اب اس دوران جو بچپن کی تربیت تھی اور رضاعت کا زمانہ تھا، وہ کچھ عرصہ اپنے گھر میں گزارا، کچھ عرصہ جو ہے فرعون کے محل میں گزارا، اور دونوں کی طرح کی تربیت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، دینی تربیت اپنے گھر میں، اور جو دنیاوی تعلیم تھی یا تربیت تھی وہ فرعون کے محل میں ہوئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمایا ہے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ یہاں حکمت سے مراد ہے، بعض جگہ پہ حکمت سے مراد نبوت ہے، لیکن بعض جگہ پہ نبوت کی بجائے سوجھ بوجھ اور دانائی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا واقعہ ہے وہ
جو نبوت کا وقت ہے یا جو واقعہ ہے وہ بعد کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل کے جب جاتے ہیں مدین اور وہاں سے واپس آتے ہیں تو تب نبوت ملتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے حکمن اس کو دیا، تو اس سے مراد دانائی اور سوجھ بوجھ ہے، عقل کی بات ہے۔ اب یہ جو سوجھ بوجھ اور دانائی ہے نا، اس سے بھی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کا عقیدہ صحیح ہونا، یہ دانائی ہے۔ دنیا کی دانائی جو ہے اس کو قرآن شمار نہیں کرتا، بلکہ قرآن جس بات کو دانائی شمار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض مظاہر دکھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کو دانائی دی، حکمت دی، اور وہ تھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، چاند اور ستارے پیدا کیے، سورج پیدا کیا، یہ تھی حکمت اور دانائی۔ اور یہاں بھی حکمت کا لفظ جو ہے وہ اسی دانائی کے لیے اور سوجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور علم کا جو ہے وہ وہی علم ہے جو گھر سے ملا وہ دین کا علم تھا، اور جو فرعون کے محال سے ملا وہ دنیا کا علم تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنا جو ہے نا وہ تو واجب ہے، اس کے بغیر انسان کی فلاح یا کامیابی ناممکن ہے۔ دین کا علم سیکھنا واجب ہے۔ انسان کا رب کون ہے، انسان کا دین کون سا ہے، اور انسان کا نبی کون ہے، یہ جو چیزیں ہیں ان کا تو سب سے پہلے انسان کا امتحان ہوگا قبر میں جاتے ہی۔ جیسے انسان زندگی سے جاتا ہے سب سے پہلے انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ اور یہ جو علم ہے دینی علم حاصل کرنا، یہ فرائض میں سے ہے، وجوبات میں سے ہے۔ جو دنیا کا علم ہے نا وہ ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ ہے، وہ واجب نہیں ہے، لیکن جس کے پاس وسائل ہوں جو سیکھنا چاہے ممانعت نہیں ہے اس کی۔ اور اگر وہ اس نیت سے حاصل کیا جائے دنیا کا علم کہ ہم نے اپنی اسلامی ریاست کا تحفظ کرنا ہے، اس کی ترقی میں حصہ لینا ہے، اور اس کے لیے جہاد کرنا ہے، تو اس اعتبار سے اگر دنیا کا علم حاصل کیا جائے تو اس کا بھی نیت کے مطابق اجر و ثواب ہے، لیکن ہے وہ فرض کفایہ، واجب نہیں ہے۔ واجب جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد کا جو نسلوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، چونکہ یہ ساری نسل تھی انبیاء کی، ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے آگے پھر ان کی اولادیں۔ تو یہ جو نسل در نسل ہے ان کا عقیدہ اور دین کی وراثت چلی آ رہی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آبائی گھر سے حاصل ہوئی۔ اور جو دنیا کا علم تھا یا کس طرح دنیا میں معاملات چلانے ہیں، اس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر سے حاصل ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ جو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں 32-33 سال شعور کی عمر ہے، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی یا بیٹھ گئی تھی کہ جو فرعون کی قوم ہے یہ ہماری قوم پہ ظلم کر رہی ہے اور یہ نسل کشی کر رہی ہے۔ لہذا وہ جو نفرت تھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس کی نیکی کی وجہ سے تھا، اور وہ نیکی یہی تھی کہ ان کو ظلم سے اور برائی سے نفرت تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ۔ اب یہ موقع جو ہے کون سا تھا؟ اس میں ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام
محلات سے کہیں باہر گئے ہوں یا کسی سفر سے واپس آ رہے ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی وہ یہی تھی، وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں یا تو رات کے وقت داخل ہوئے یا دن کے وقت جب لوگ باہر نہیں نکلتے یا پھر آرام کا وقت جب ہوتا ہے لوگ گھروں میں سستاتے ہیں، اس وقت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ ابھی لوگ آ جا نہیں رہے تھے، ابھی سناٹا تھا۔ اس وقت کا واقعہ ہے یہ کہ من اہلہا فوالد فیہا رجلین، وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ ابھی بے خبر تھے، مطلب سوئے ہوئے تھے یا ابھی گھروں سے باہر نہیں نکلے تھے۔ فوجد فیہا رجلین، موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو دیکھا یقتتلان، جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ہذا من شیعتہ ہی، شیعہ کہتے ہیں ایسے گروہ کے لوگ جن کا نظریہ ایک ہو، ایک سوچ کے، ایک عقیدے کے اور ایک نظریے کے لوگ جو ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا یا موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا یا ان کی قوم کا ایک آدمی تھا، اور دوسرا قوم جو ہے، دوسرا آدمی وہ فرعون کے خاندان یا اس کی قوم سے تھا۔ فرمایا کہ ہذا من شیعتہ ہی، ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ہذا من عدوہ ہی، اور دوسرا آدمی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم کا۔ مراد یہ ہے قبطی تھا، فرعون کی قوم کا تھا، وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور ان کے خاندان کا آدمی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام مظلوم قوم کے خود فرد تھے اور انہیں یہ احساس تھا کہ جو فرعون ہے، اس کی قوم ہے، وہ ظلم کر رہی تھی۔ ایک تو وہ جذبہ پہلے ہی دل میں تھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور بنی اسرائیل جو ہے وہ مظلوم ہیں۔ جب اس نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر پہلے سمجھایا بجایا ہوگا کہ بھائی نہ مارو یا لڑائی نہ کرو یا زیادتی نہ کرو، لیکن جب وہ نہیں مانا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الذی من عدوہ ہی، جو دشمن تھا اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے مدد مانگی۔ فوقدہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، فقد علیہ، اس کے نتیجے میں آدمی وہ مر گیا۔ اب یہاں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ، اگر کوئی مظلوم آدمی مدد مانگے کسی سے تو اس کو مدد ضرور کرنی چاہیے۔ مظلوم کی مدد جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر مظلوم کافر ہے، غیر مسلم ہے، ظلم اس پہ ہو رہا ہے، وہ آپ سے مدد مانگتا ہے، مدد اس کی بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو مظلوم آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دیر یا سویر دعا ضرور قبول کرے گا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جو مظلوم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روکا بھی ظلم کرنے سے، مظلوم کی فرمایا کہ ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ ظالم کی مدد جو ہے وہ اسی وجہ سے فرمایا کہ مظلوم جو ہے اس کی مدد ہو جائے گی جب تم ظالم کو روکو گے۔ اگر کوئی ظالم آدمی ظلم کر رہا ہے تو ظالم کو روکو، اس طرح سے ظالم کی مدد بھی ہوگی، مظلوم کی مدد بھی ہوگی۔ اور ویسے روکا ظلم کرنے سے کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن ظلمات ہوگی، تاریکی ہوگی، جو ظلم کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا یا تاریکی ہوگی اس کے لیے، اور وہ ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ اور ویسے بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی آدمی نے ظلمن کسی کو لاٹھی ماری ہے
تو اس کا بھی اس کو یہاں دنیا میں بدلہ چکا دینا چاہیے یا معافی تلافی کر لینی چاہیے. اور اس معاملے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احتیاط کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات خود لوگوں سے فرمائی کہ میں وفات سے پہلے اگر میں نے کسی کا کوئی زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے. اور یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاٹھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لاٹھی آگے کر کے لوگوں کو برابر کیا کہ برابر ہو جاؤ. تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے مجھے لاٹھی ماری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا بدلہ لے لو. تو وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میرا تو اس وقت کپڑا جو تھا وہ نہیں تھا پیٹ پہ، آپ کا کپڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اوپر کر دیا، بدلہ لے لو. اور اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم بھی ظلم نہ کرو. کسی کو لاٹھی ماری ہے تو اس دنیا میں بدلہ چکا دو یا تلافی کر لو، لیکن فرمایا کہ جو اگلے جہان کا بدلہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. اسی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو لاٹھی ماری ہے تو یہاں پہ اس کی تلافی کر لو، اس لیے کہ اگلے جہان جا کے یہ دینار اور درہم نہیں ہوں گے بلکہ انسان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. وہ بڑا کٹھن معاملہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہوا ہے تو اس ظلم کی تلافی خود کرو، یہاں پہ اگلا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. اس لیے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو اگر کوئی آدمی مظلوم ہے اور وہ آپ سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد ضرور کریں. اور دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارنے سے عادتاً قتل نہیں ہوتا، مرتا نہیں آدمی. اس لیے ایسا قتل جس میں کوئی اعلیٰ قتل استعمال نہ کیا گیا، اعلیٰ قتل استعمال نہیں ہوا لیکن ویسے اس طرح کی چوٹ آ گئی یا اچانک کوئی اس طرح کی ہو گئی تو اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے، قتل عمد نہیں کہا جاتا. قتل خطا جو ہے اس میں قصاص کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں. یا پھر جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ چاہیں تو معافی دے سکتے ہیں. یہ دو باتیں جو ہیں یہ قتل خطا میں. لیکن جو قتل عمد ہے، قتل عمد وہ ہے جس میں باقاعدہ قتل کی نیت سے اعلیٰ قتل استعمال کیا گیا، تلوار ہے یا نیزہ ہے یا بندوق ہے، اعلیٰ قتل استعمال کیا گیا ہو، حملہ کیا گیا ہو، اس کے نتیجے میں بندہ قتل ہو جائے تو وہ ہے قتل عمد. قتل عمد جو ہے اس کے بارے میں تو قانون جو ہے وہ بڑا سخت ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور چونکہ مسلمانوں کا معاملہ ہے اس لیے یہاں پہ جو ہمیشگی ہے وہ ہے بڑی طویل مدت، جب تک اللہ چاہے گا. قتل عمد کے معاملے میں، قتل عمد کے معاملے میں جو مقتول کے ورثاء ہیں قصاص کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، دیت کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، اور معافی کا آپشن بھی ان کے لیے موجود ہے. قتل عمد میں 3 چیزیں ہیں، قتل خطا میں 2 چیزیں ہیں. لیکن یہاں پہ جو معافی کا ہے نا آپشن، اس کے بارے میں بھی وضاحت یہ ہے کہ جبر نہ کیا جائے معاف کرنے کے لیے. دیت کا معاملہ صاف ہے، بالکل قصاص کا معاملہ صاف ہے، لیکن معافی کے معاملے میں مقتول کے ورثاء پہ جبر نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا قتل کا. جو قاتل تھے
جو مقتول کے ورثاء تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پکڑ کے لے آئے قاتل کو، جو قاتل خاندان کے آدمی تھے ان کو پکڑ کے لے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ انہوں نے ہمارا آدمی قتل کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے 3 آپشن ہیں، یا تو قصاص لے لو، یا دیت لے لو، یا معاف کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورثاء تھے ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، قتل چاہتے ہو، قصاص؟ ورثاء نے کہا یا رسول اللہ ہم قصاص چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا دیت لیتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ دیت نہیں لیتے۔ فرمایا کیا معاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم معاف نہیں کرتے۔ وہ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا ان کو، پھر ان سے پوچھا کیا دیت لیتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ دیت نہیں لیتے۔ معاف کرتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ معاف نہیں کرتے۔ قصاص لینا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ قصاص لینا ہے۔ اچھا لے جاؤ قتل کر دو اسے۔ بندہ حوالے کر دیا، قتل کر دو۔ تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا انہیں، پھر یہی سوال کیے، دیت لیتے ہو؟ نہیں لیتے۔ معاف کرتے ہو؟ نہیں معاف کرتے۔ قصاص لیتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ قصاص لینا ہے۔ اچھا جاؤ قتل کر دو۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن سفارش نہیں کی، نہ سفارش کی نہ مجبور کیا کہ نہیں کرو، لیکن چوتھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے اسے یہ بات کہی، جو مقتول کے ورثاء تھے جو لینا چاہتے تھے، قصاص لینا چاہتے تھے، فرمایا کہ اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ مقتول کے گناہ بھی لے گا، اپنا گناہ بھی لے گا، اور تمہارا مقتول جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا اگر معاف کر دو۔ چوتھی بار کہنے لگے یا رسول اللہ معاف کر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپشن رکھے ہیں نا شریعت نے قتل کے معاملے میں، قصاص کا، دیت کا اور معافی کا، یہ معافی ہے بالکل اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں، یا کسی ڈیل کے ساتھ نہیں، بلکہ آزاد مرضی سے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے اگر مقتول کے ورثاء معاف کریں تو پھر وہ بالکل جائز ہے، اور اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جو مقتول ہے، قاتل ہے، اس کے گناہ، اور جو مقتول ہے اس کے گناہ بھی معاف، قاتل گناہ بھی وہ اپنے سر لے گا، مقتول جو ہے، اور اس کے اپنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا اجر و ثواب بتایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور نہیں کیا معاف کرنے کے لیے، آپشن رکھا ہے معافی کا، لیکن معافی جو ہے بالکل آزاد مرضی سے محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا، یہ قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں ہے۔ قتل عمد میں ایک تو قصاص بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک غلام کا آزاد کرنا بھی ہے۔ قصاص میں یہ صرف ایک چیز نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا، بلکہ قتل کرنے کے ساتھ غلام آزاد کرنا بھی ہے، اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے جو قتل جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی جان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان اپنی جان نہیں لے سکتا، ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں، دوسرے کی جان لینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، لیکن توبہ کا اس کے بعد دروازہ جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی اصلاح بڑی رکھی ہے، قصاص بھی دے، اور پھر اس کے ساتھ 2 مہینے کے روزے بھی رکھے، اور پھر وہ نہ رکھ سکے تو غلام آزاد کرے۔ یہ اصلاح ہے کسی کو قتل کرنے کی۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ ایک تو قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا، دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے
فوراً اس کی جو شدت تھی یا گناہ ہوا تھا فوراً اس کا احساس کر لیا۔ اب یہ جو اعتراف گناہ ہے نا، یا یہ سمجھ لینا کہ بھئی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بڑا غلط کام ہوا ہے، فرمایا کہ کالا ہارا من عمل شیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ مطلب یہ کہ شیطان نے میرے لیے فتنہ پیدا کر دیا ہے، یہ اس سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ دو قبیلوں میں، دو قوموں میں کوئی لڑائی شروع ہو جائے، بنی اسرائیل میں اور قبطیوں میں، اور کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہا کہ یہ تو بڑے شیطانی عمل تھا۔ اور اس طرح جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب وہ بھائی ان کے ملے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے ہمارا، یہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آ گئے اور یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ بابا جو خواب آپ نے دیکھا تھا یہی اس کی تعبیر ہے کہ آپ لوگ جو ہیں سارے اکٹھے ہو کے یہاں آ گئے ہیں، اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اس کے بعد اللہ آپ کو لے آیا میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یا ہمیں عزت دی اور یہ افتخار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور بھائیوں کے درمیان جو لڑائی ڈالی تھی یا جو فتنہ پیدا کیا تھا اللہ نے وہ ختم کر دیا۔ اس کو بھی یوسف علیہ السلام نے جتنا بھی معاملہ کیا تھا وہ اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کا فتنہ قرار دیا۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل خطا کو شیطان کا عمل قرار دیا کہ یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس غلطی کا فوراً احساس کر لینا، اس پہ نادم ہونا اور پھر اللہ سے معافی مانگنا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک ہی بات کہی، اپنے اس جو قتل ہوا موسیٰ علیہ السلام سے ندامت کا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ یہ عمل جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان نے فتنہ پیدا کر دیا میرے لیے، انہ عدو مضل مبین، اور یہ کھلا گمراہ ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب جب احساس ندامت ہوا، اعتراف کیا اپنی غلطی کا، تو اس کے بعد یہ بات کہی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اب یہ جو بات ہے نا اعتراف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاغفر لی فغفر لہ، فاغفر لی کہنے کے سے اور اپنے گناہ کے اعتراف کرنے سے اللہ فرماتے ہیں کہ غفر لہ، اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ اب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہم اذنبت فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ فرمایا کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات انسان کی فطرت کے اور انسان کی طبیعت کے عین مطابق ہے۔ اب یہ انسان ہے، بھول چوک تو ہوتی ہے، انسان خواہ کتنا بھی عزم کر لے پھر کبھی نہ کبھی خطا ہو جاتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے اللہم اذنبت، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا فاغفر لی، یا اللہ معاف کر دے، اللہ پھر معاف کرتے ہیں۔ یہ 3-4 دفعہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہے کہ
اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے جب تک تو توبہ کرتا رہے گا میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں. اور جو دوسری حدیث ہے اس میں بھی فرمایا کہ جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میری درگاہ سے نکل جا، تو فرمایا کہ شیطان نے قسم کھا کے یہ بات کہی کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، میں لوگوں کو آخر دم تک جب تک مرتے نہیں تب تک ان کے پیچھے لگا رہوں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں. یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے تم اپنا پورا زور لگاؤ بندوں پہ، جب تک مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میرے کبریائی کی قسم، جب تک بندے گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں. اور یہاں بھی بالکل وہی معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا، نادم ہوئے کہ میرے ہاتھوں یہ کام کیوں ہوا ہے. فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ہی بخشنہار اور بہت ہی مہربان ہے. یہاں پہ دو لفظ اللہ نے اکٹھے کیے ہیں. مہربانی تو اس بات کی کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیا، اور غفور کہتے ہیں اصل میں پردہ پوش کو، جو کسی کے گناہوں کو ڈھانپ لے، ان پہ پردہ ڈال دے. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی دھڑکا تھا کسی کو پتہ نہ چلے، اگرچہ وہ وقت جو تھا وہ ایسا تھا کہ لوگ باہر نہیں تھے گھروں سے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل گیا تو میری شامت آ جائے گی، مجھے قتل کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی رکھا موسیٰ علیہ السلام کا، گناہ بھی معاف کیا، پردہ بھی رکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ غفور بھی ہے اللہ تعالیٰ، پردہ پوش، پردہ رکھنے والا، اور مہربان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا. اور یہ پردہ پوشی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی انسان سے کہیں گے، جب انسان کا ایک آدمی کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردے میں حساب لیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کیفیت کیا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہ تعالیٰ پردے میں کھڑا کر کے اس سے سوال جواب کرے گا، یہ گناہ کیا تھا یا اللہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، حتیٰ کہ آدمی یہ سوچ لے گا کہ اب تو میری ہلاکت یقینی ہے، جتنے میرے گناہ تھے سارے اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا، اب آخرت میں بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں. یہ ہے غفور، جو پردہ پوش ہے، پردہ رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ ہم سارے گناہ گار ہیں. جو قرآن کی تعلیم ہے نا، یا جو اللہ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ یہی ہے کلکم خطاؤن، سارے خطا کار، گناہ گار. ایسا کوئی آدمی نہیں جس سے کوئی گناہ نہ ہوا. گناہ ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھے اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ رکھ کے ہمارا گناہ معاف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم
وهم له ناصحون فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين